السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج یکم محرم الحرام ہے۔ حرمت والے مہینوں کی جس طرح بہت زیادہ فضیلت آتی ہے کہ ان میں نیکی کرنے کا اجر باقی دنوں کی بنسبت زیادہ عطا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جتنا نیکی کا اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے، گناہ کا بھی اس قدر بڑا سنگین جرم ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑائی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے حرمت والے مہینوں کے اندر۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو مہینوں کی گنتی کی تعداد ہے 12 وہ 12 مہینے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان مہینوں کی تعداد۔ اب میرے یہاں پر اس آیت قرآن کی آیت سے حجیت حدیث بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ قرآن کے اندر، کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ قرآن پاک ان 30 پاروں کے اندر 12 مہینوں کی کوئی تعداد ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی اگر تعداد گنتی جو ہمیں ملے گی وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ ملے گی۔ اس لیے کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کے اکٹھے مجموعے کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ سال کے 12 مہینے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں حدیث مصطفیٰ کے اوپر جانا پڑے گا۔ حدیث مصطفیٰ سے ہم جانتے ہیں کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی پورے قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اگر آپ کو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینوں کی اگر آپ کو فضیلت یا ان کے نام اور ڈیٹیل تفصیل ملے گی وہ حدیث مصطفیٰ سے ملے گی۔ حدیث مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث ہے میرے سامنے صحیح درجے کی، صحیح البخاری کتاب و تفسیر کے اندر، باب قول اللہ تعالی ان عدۃ الشہور، اس آیت کی تفسیر کے اندر حدیث ہے پیارے پیغمبر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینہ کا ہوتا ہے، منھا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، ان 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور 1 مہینہ ہے رجب، وہ آخر میں ہے۔ یہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں، ان کو لگاتار حرمت والا کیوں قرار دیا گیا؟ اس میں بہت سارے شارحین نے، بہت سارے محدثین نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ذی القعدہ کو محرم و حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا، حاجی مناسک حج کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ آتے ہیں، جب اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا گیا تو کوئی بندہ آنے والے قافلوں پر ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا، قافلوں کو لوٹے گا نہیں، حرمت والا قرار دیا گیا۔ ذی الحج کو کیوں حرمت والا قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ لوگ اس میں مناسک حج ادا کرتے ہیں، دوران مناسک حج یہ نہ ہو کہ کفار حملہ کر دیں، ان کو بھی پتہ تھا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر محرم کو لگاتار 3 مہینوں کو حاجی آتے ہیں تو امن کے ساتھ ہیں، مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں تو خوبصورت انداز سے کریں، کوئی ان کو ڈر خوف نہ ہو، ادائیگی کر کے واپس اپنے وطنوں کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے بھی ان کو کوئی خوف نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مہینوں کو لگاتار حرمت والا قرار دیا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں ظلم نہیں کرنا تم نے، حرمت والے مہینوں کے اندر تم نے ظلم و ستم نہیں کرنا، اپنی جانوں پر، دوسروں کی جانوں پر لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، دست و گریبان، کسی قسم کا جھگڑا بھی نہیں کرنا۔
حرمت والے مہینوں کے اندر۔ اور آخر میں فرمایا کہ پہلے منع تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد نہیں کرنا، سورہ توبہ آیت نمبر 3 سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب حرمت والے مہینوں کے اندر کفار اگر اسلامی ریاستوں پر، اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اس کے مقابلے میں مسلمان حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ آخری جو اہم بات ہے وہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو۔ جب انسان میں پرہیزگاری آ جاتی وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے حدیث ملاحظہ فرمائیں سے مسلم کتاب الصیام میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے جو افضل جس مہینے کے روزے ہیں فرمایا کہ وہ محرم کا 10ویں کا روزہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ 9، 10 کے یا 10، 11 کے روزے رکھتے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے بعد افضل ترین اگر روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ اس لیے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت حضرت حسن حسین کی شہادت سے نہیں ہے، یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ اسلام تو ان کی شہادت سے 50 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ محرم کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس کے اندر حضرت حسن حسین کی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جو محرم کے پہلے جو آج یکم ہے، پہلی رات کو بندہ فلاں فلاں عبادات کرے، فلاں فلاں، میرے سامنے ایک ڈیٹیل پوری ایک تفصیل کی پڑی ہے۔ بہرحال میں ان پوری تفصیل کے اندر ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ بہرکیف پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کوئی ایسی بھی حدیث صحیح درجے کی مستند اور بحوالہ نہیں ہمیں ملتی کہ آپ یکم محرم کی پہلی رات کو فلاں فلاں باتیں کریں، پھر فلاں رات کو فلاں باتیں کریں، آپ کو یہ ثواب ملے گا، وہ ملے گا۔ کوئی اس طرح کی فضیلت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہر وقت ذکر کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو تہجد پڑھتے، تہجد کی رکعات کی تعداد جو ہوتی وہ 11 یا 13 رکعات سے کفایت نہیں کرتی تھی آپ کی تعداد تہجد کی نماز کی رکعات کی۔ تو اس لیے محرم کے اندر جتنے بھی خرافات اور بدعات ہوتی ہیں، خاص کر نوحہ کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے والوں سے غصے کا اظہار فرمایا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لان تان کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ نوحہ کرنا، اپنی 4 پائیاں الٹی کر دینا، اپنے پاؤں کو جوتے اتار کے ننگا چلنا، اپنے 4 پائیاں الٹی کر دینا، کپڑے عجیب و غریب قسم کے پہننا، ایسے آداب، ایسی جو ہے حفاظات، ایسے معاملات کوئی اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ محرم کی صرف یہی فضیلت ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے روزہ جو ہے رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ ہے۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا یا دوسروں کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا احترام، اس کا ادب اور اس کا اللہ تعالی ہر قسم کا جو ہے احترام کرنے کے اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔